بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گی۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ابو طالب اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ غریب اور مفلس تھے۔ ادھر یہ کہ ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ اور زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ ابو طالب اور ان کی اولاد جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو ان میں سے کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا، اس لیے کھانا تھوڑا ہوتا تھا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر آ گئے تو ان سب نے دیکھا کہ جس دن سب کے ساتھ آپ بھی کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہر ایک کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اسی لیے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو تاکید کر دی کہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور شریک کر لیا کرو۔ یہ اور ایسی ہی دوسری بہت سی باتیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، کوئی بات ایسی نہ ہونے دیتے جس سے آپ کو تکلیف ہو، ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، یہاں تک کہ رات کو بھی اپنے پاس سلاتے۔ غرض وہ بات بات میں آپ کے آرام اور خوشی کا خیال رکھتے اور آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا ابو طالب کے پاس رہتے ہوئے 4 سال گزر گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 12 سال سے کچھ زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ ایک خوبصورت اور وجیح نوجوان معلوم ہوتے تھے۔ اس تھوڑی سی عمر میں ہی آپ کی ہر بات ایسی تھی جسے دیکھ کر سب تعجب کرتے تھے اور آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ کی گفتگو، آپ کی چال ڈھال اور آپ کے طریقے ایسے تھے جیسے بڑی عمر والے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ جب کہیں بچے کھیلتے ہوتے اور آپ بھی وہاں موجود ہوتے تو آپ ان کے ساتھ نہ کھیلتے بلکہ اکثر دور سے صرف دیکھتے رہتے۔ اس عمر میں بھی آپ کی عادت تھی کہ آپ زیادہ تر خاموش رہتے اور تنہائی میں بیٹھتے، نہ کبھی کسی سے لڑتے اور نہ کسی کو برا کہتے۔ ابو طالب آپ کی یہ باتیں دیکھتے تو ان کو بڑا تعجب ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ اب ان کے دل میں آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بھی پیدا ہو گئی۔ اب وہ آپ سے بات چیت کرتے تو اس طرح نہیں جیسے عام بچے جیسے کرتے ہیں، بلکہ اس طرح بات کرتے جیسے کسی بڑے اور تجربے کار آدمی سے کیا کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں ایک دفعہ ابو طالب کو شام کا سفر پیش آیا۔ وہ تجارت کے لیے قافلے لے کر جا رہے تھے۔ جب چلنے کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ جانے کی خواہش کی۔ ابو طالب فوراً تیار ہو گئے اور آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ یہ مبارک قافلہ جس میں حضور شریک تھے مکے سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں کئی جگہ ٹھہرتا ہوا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک روز یہ قافلہ شام کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ یہاں ایک سرحدی شہر تھا جس کا نام بصرہ تھا۔ قریش کے قافلے اکثر یہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ اس قافلے نے بھی یہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ جس جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا اس کے سامنے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ میں عیسائیوں کے ایک بڑے مذہبی پیشوا اور عالم رہتے تھے جن کا نام بحیرہ تھا۔ قریشی قافلے یہاں اکثر ٹھہرا کرتے تھے مگر بحیرہ راہب کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ اس طرح اس دفعہ بھی یہ قافلہ یہاں آ کر ٹھہر گیا۔ سب لوگ سستانے لگے، لیٹ بیٹھ گئے۔ اس وقت قافلے میں بحیرہ کا قاصد آیا۔ اس نے آ کر بحیرہ کی طرف سے پیغام دیا، قریشیوں، میں نے آپ کی دعوت کے لیے کھانا تیار کرایا ہے، اس لیے آج آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، مگر ہر چھوٹا بڑا آئے، کوئی آدمی رہ نہ جائے۔ قریشیوں کو اس دعوت پر بہت حیرت ہوئی کہ اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے اس جگہ ٹھہرتے آئے ہیں، مگر بحیرہ راہب نے کبھی ان کی دعوت نہیں کی، اس لیے وہ سوچتے تھے کہ آج کیا خاص بات ہوئی ہے جو راہب نے ہماری دعوت کی۔ غرض یہی سوچتے ہوئے سب قافلے والے عبادت گاہ میں راہب کے پاس پہنچ گئے، مگر یہ لوگ حضور کو پڑاؤ میں ہی چھوڑ گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ آپ بچے ہیں اس لیے آپ کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں۔ جب یہ لوگ راہب کے پاس پہنچے تو ایک قریشی نے بحیرہ سے کہا، بحیرہ آج تو آپ نے بالکل نئی بات کی، ہم یہاں سے اکثر گزرا کرتے ہیں لیکن کبھی آپ ہماری دعوت نہیں کرتے، پھر آج کیا نئی بات ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا،
یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر آپ لوگ ہمارے پڑوس ہیں، پڑوس میں آ کر ٹھہرے، اسی لیے ہمارے مہمان ہیں۔ میں نے چاہا کہ آپ کے اعزاز میں آپ کی میزبانی کروں۔ بحیرہ اپنی مذہبی کتابوں میں حضور کی نشانیاں پڑھی تھی اور وہ یہ جانتے تھے کہ اب دنیا کی آخری امت کے نبی آنے والے ہیں۔ اس دفعہ جب قریشی قافلہ یہاں آ کر ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا قافلے والے پر مستقل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اب راہب نے دیکھا کہ یہ بادل ایک نوجوان لڑکے پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر وہ نوجوان ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھے تو بدلی درخت پر آ گئی۔ بحیرہ نے اس نبی کی جو نشانی پڑھی تھی ان میں یہ بھی تھی کہ ان پر ایک بادل سایہ کیے ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنا اطمینان کرنے کے لیے سب قافلے والوں کی دعوت کی تاکہ خدا کے رسول کو قریب سے دیکھیں۔ چنانچہ جب وہ لوگ آ گئے تو بحیرہ نے ان سب پر الگ الگ نظر ڈالی، مگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ نشانی نظر نہ آئی۔ اس لیے راہب نے پھر قریشیوں سے کہا، قریشیوں، آپ میں سے کوئی رہا تو نہیں؟ قافلے والوں نے بتایا کہ ہم سب ہی آ گئے ہیں، صرف ایک بچے کو چھوڑ کر آئے ہیں، وہ کم عمر ہے، اس لیے ہم نے ساتھ لانا ضرور نہیں سمجھا۔ مگر راہب نے پھر اصرار کیا کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضور کے تایا حارث جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے آئے۔ راہب نے دیکھا کہ جب حضور آ رہے تھے تو اس بادل کا سایہ آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کے بعد بحیرہ نے آپ کے بدن کو گھور کر دیکھتے رہے۔ راہب کو آپ میں وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی تھی جو انہوں نے پیغمبر آخر الزماں کے متعلق اپنی کتابوں میں پڑھی تھی۔ جب سب لوگ کھانا کھانے کے بعد واپس جانے لگے تو بحیرہ راہب جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو لات اور عزیٰ کی قسم، آپ میری باتوں کا جواب ضرور دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزیٰ کے نام پر مجھ سے کچھ مت پوچھو، خدا کی قسم ان سے زیادہ ناپسند مجھے کوئی چیز نہیں ہے۔ بحیرہ نے کہا، تب پھر آپ کو خدا کی قسم میری باتوں کا جواب دیجیے۔ اس پر آپ نے بحیرہ کو اجازت دی کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اب بحیرہ نے حضور سے وہ ساری باتیں پوچھنی شروع کی جو آپ کی ذات سے متعلق تھی۔ راہب نے آپ کی عادت مزاج، سونے جاگنے اور اٹھنے بیٹھنے کے متعلق سوال کیے۔ آپ بحیرہ کی ہر بات کا جواب دیتے رہے اور جو کچھ وہ پوچھتے بتا دیتے۔ راہب آپ کا جواب سنتے اور اپنے دل میں یہ تصدیق کرتے کہ کتابوں میں یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہے۔ آخر میں بحیرہ نے آپ کی کمر مبارک کھولی اور مہر نبوت کی زیارت کی جو دونوں مونڈھوں کے درمیان میں تھی۔ بحیرہ نے فوراً اس کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد بحیرہ راہب حضور کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے انکار میں گردن ہلا کر کہا، ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بچے کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو بہت حیرت ہوئی، مگر انہوں نے کہا، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ راہب نے پوچھا، اور ان کے باپ؟ ابو طالب نے کہا، ان کا انتقال اس وقت ہی ہو گیا تھا جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ راہب نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے متعلق پوچھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ ابو طالب نے بتایا کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ تب بحیرہ نے ابو طالب سے کہا، سچ کہتے ہو؟ بس اب جاؤ اور اپنے بھتیجے کو فوراً ان کے وطن پہنچا دو، مگر ان کو ہمیشہ یہودیوں سے بچائے رکھنا، ورنہ خدا کی قسم اگر ان پر ان کی نظر پڑ گئی اور میری طرح وہ بھی ان کو پہچان گئے تو وہ ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے، اس لیے کہ تمہارا یہ بھتیجا نہایت عظیم اور اونچے مرتبے کا انسان ہے۔ یہ سمجھ لو کہ میں نے تمہیں نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا، بس اب فوراً انہیں لے کر واپس چلے جاؤ۔ ابو طالب خود بھی یہ دیکھتے تھے کہ ان کے بھتیجے عام بچوں جیسے نہیں بلکہ وہ بہت ہی خاص خوبیوں کے مالک ہے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ بحیرہ راہب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب آگے نہیں گئے بلکہ یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔